تقریری مقابلے کے حصہ اعلیٰ ثانوی کے پہلے مقرر محمد مرشد شوکت ہیں، جن کا تعلق سپیریئر کالج شاہین کیمپس مین سرگودا روڈ فیصل آباد سے ہے۔ محمد مرشد شوکت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جناب صدر، آپ کی اجازت سے میں اپنی تقریر کا آغاز کرنا چاہوں گا۔ میرا موضوع سخن ہے وہی جہاں تیرا جس کو تو کرے پیدا۔ سامعین ذی وقار و حاضرین محترم، وہ کون سا جہاں ہے کہ جس کی تلاش میں ہم آج اس بات پر غور کرنے کے لیے جمع ہیں کہ کس جہان کی تلاش میں انسانیت برسوں سے، فلسفی برسوں سے، دانشور برسوں سے اپنے قلم کو، اپنے ذہن کو، اپنے تگ و دو کو لگا رہے ہیں۔ کیا وہ ایسا جہاں چاہتے ہیں کہ جس میں ظلم ہو، بربریت ہو، انسانیت دشمنی ہو، جس میں انصاف نہ ہو، جس میں لوگوں کے ساتھ ناانصافی کی جاتی ہو؟ نہیں، ہرگز ایسا نہیں، بلکہ انسان ایسا معاشرہ چاہتا ہے، ایسا جہاں چاہتا ہے جس میں لوگوں کو انصاف فراہم کیا جائے، جس میں لوگوں کے لیے آسانیاں فراہم کی جائیں، ایسا معاشرہ جس میں لوگوں کے لیے آسانیاں موجود ہوں، ایسا معاشرہ نہیں جس میں ظلم و بربریت ہو۔ اس معاشرے کی ترتیب کے لیے ہمیں کسی گارڈین کی ضرورت ہوگی، ہمیں کسی گائیڈنس کی ضرورت ہوگی، جس کے لیے اقبال نے کہا تھا، وہی نا محکمی دل کی، وہی دیری نہ بیماری، علاج اس کا وہی آب نشاط انگیز ہے ساکی۔ کائنات کے لوگوں، اگر تم یہ چاہتے ہو کہ یہ زمانہ، یہ جہاں، یہ معاشرہ امن کا گہوارہ ہو، یہاں انسانیت ہو، یہاں مظلوم کے ساتھ انصاف کیا جائے، یہاں عدالتوں میں ٹکوں پر انصاف نہ بکے، جہاں پر جھوٹی FIR نہ کاٹی جائیں، جہاں پر لوگوں کو نان و نفقہ کے لیے خودکشیاں نہ کرنی پڑے، ایسا معاشرہ ترتیب دینا ہوگا کہ جس میں نظام عدل اجتماعی ہو۔ اس کے لیے ہمیں رہنمائی حاصل کرنا ہوگی تو محمد مصطفیٰ سے حاصل کرنا ہوگی، صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے حاصل کرنا ہوگی جنہوں نے ایک ایسے معاشرے کو یوں ترتیب دیا کہ جس معاشرے میں بیٹی کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا، ایسا معاشرہ کہ جس میں ایک لڑائی برسوں چلتی، 20 قتل ہو جاتے، انسانیت کی تذلیل ہوتی، جو طاقتور ہوتا اس کے لیے تو انصاف فراہم کر دیا جاتا، لیکن کسی مظلوم کو، کسی شخص کو، کسی عام آدمی کو کبھی انصاف میسر نہ آتا۔ ایسے جہاں کو نبی پاک نے اللہ رب العزت کے کلام قرآن کریم کی روشنی میں یوں ترتیب دیا کہ وہ معاشرہ جو ایک دوسرے کا دشمن تھا وہ ایک دوسرے کا محافظ بن گیا، وہ لوگ جو ایک دوسرے کی عصمتوں کے مخالف تھے، جو ایک دوسرے کی عصمتوں کو نوچنے والے تھے، وہ دوسروں کی عصمتوں کے محافظ بن گئے۔ ایسا معاشرہ ترتیب دیا کہ جس میں لوگوں کو انصاف مل گیا، جس میں ایک عام آدمی حاکم وقت سے سوال کرنے کی جسارت کر سکتا تھا۔ ہمیں اس معاشرے کی ضرورت ہے۔ اگر ہم آج اس بات پر جمع ہو جائیں کہ اللہ رب العزت کے کلام کو، اللہ رب العزت کے پیغمبر کو، ان کی رہنمائی کو اور اسلام کو اس کائنات میں، اس روئے زمین پر نافذ کر دیا جائے تو ان تمام مسائل کا حل ممکن ہے۔ وہ اسے انسانوں کو ترتیب دیتا ہے اور انسانوں سے معاشرہ ترتیب پاتا ہے، جس میں ابو بکر آتا ہے تو صدیق اکبر بن جاتا ہے، عمر آتا ہے تو فاروق اعظم بن جاتا ہے، عثمان آتا ہے تو ذو النورین بن جاتا ہے،
علی آتا ہے حیدر کرار بن جاتا ہے، ابن عباس آتا ہے مفسر قرآن بن جاتا ہے، ابن مسعود آتا ہے محدث اعظم بن جاتا ہے۔ ایسا معاشرہ ترتیب پاتا ہے کہ جس میں لوگوں کو انصاف میسر آتا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں اسلام پر، اسلام کی تعلیمات پر اور پیغمبر اسلام کے لائے ہوئے نظام کو نافذ کرنے کی تعلیمات کو نافذ کرنے کے لیے پیش کرنے کی ضرورت ہے کہ جس میں ایسا معاشرہ ترتیب پائے جہاں انصاف ہو اور انسانیت ہو۔ حضرات ذی وقار نبی کریم نے ایسا معاشرہ ترتیب دیا، اور اقبال رحمہ اللہ کی ساری شاعری، ان کا پورا تدبر و فکر اس بات کی طرف کی گرد گھومتا ہے کہ اسلام کو نافذ کیا جائے، اللہ کے دین کی طرف پلٹ آیا جائے، ہمارے معاشرتی، معاشی اور گھریلو ہر قسم کے مسائل حل ہو جائیں گے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔